اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کیا، پھر عام انسانوں کو اپنی بندگی کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد اب ان آیتوں میں بطور خاص بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے اور زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کیونکہ تورات کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صداقت کو خوب جان گئے تھے۔ اس آیت سے لے کر آیت 142 تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نرم لہجے میں اسلام کی طرف بلایا ہے، ان پر اور ماضی میں ان کے آباء و اجداد پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہیں انہیں ڈرایا ہے تو کہیں ان کے خلاف حجت قائم کر کے ان کی بدعمالیوں پر انہیں ڈانٹ پلائی ہے، اور ان کے آباء و اجداد کو جو سزائیں ملیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے کہ اے اللہ کے نیک بندے یعقوب کے بیٹو، اپنے باپ کے مانند نیک بنو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گوناگون نعمتیں دیں، ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، زمین پر بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ نے نصیحت کی کہ وہ اپنے آباء و اجداد پر کیے گئے احسانات کو یاد رکھیں، انہیں فراموش نہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ ان پر اللہ کا وہ عذاب نہ نازل ہو جو ماضی کے ان اولاد یعقوب پر نازل ہوا جنہوں نے احسان فراموشی کی اور اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ اس لیے انعمت علیکم سے مراد انعمت علی آبائکم ہے، یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو دیا تھا، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ یہاں دو عہدوں کا ذکر ہے، ایک وہ عہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور دوسرا وہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا۔ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر دوسری آیتوں میں یوں آیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے، اور اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو عمدہ قرض دیتے رہے، تو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ المائدہ آیت 12۔ اس عہد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جن کی تمام صفات اپنی کتاب تورات میں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔